اب میں تقریری کے لیے عزیز محمد شہزاد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئے اور تقریر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن الكریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتلك الایام نداولها بین الناس، صدق اللہ العظیم۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ گورے شکندر یہ قبردارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ صدر محترم، حاضرین اجلاس اور سامعین کرام، آج کی اس محفل میں اور اس مبارک بزم میں آپ حضرات کے سامنے قوموں کے عروج و جوال کی حقیقت اور دنیا کی ترقی و تنزلی کے نقشہ کا ایک ہلکا سا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے اس آئینہ اور حقیقت کی چھلنی میں ہم اقتدار باختہ اور ترقی یافتہ اقوام کا چہرہ دیکھ سکیں گے، ان کے مستقبل کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا اور خود اپنے طے فیصلہ کریں گے۔ حضرات، دنیا آج سے نہیں بلکہ ہزاروں کروڑوں برس سے قائم ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اس مدت میں نامعلوم کتنے قومیں اس روئے زمین پر نمودار ہوئے، کتنی قوموں نے اس دنیا کے اسٹیج پر کرشمہ سازی کی ہے، اپنے کرتب دکھلائے، تماشا کیا، چل بسے فنا ہو گئے۔ کتنی قوموں نے اس قدر ترقی کی، دنیا کو معلوم ہونے لگا کہ ان کی ترقی لازوال ہے، یہ قوم فنا نہیں ہو سکتی، اس کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب حقیقی طاقت رکھنے والے فرما روا نے ان کی قسمت کا فیصلہ کیا تو ایسی گری کہ دنیا ان کے نام سے بھی واقف نہ رہی، ان کے وہ نقوش بھی باقی نہ رہے جن پر انہیں ناز تھا۔ نمرود نے سوچا کہ تو نے تو اب خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، باول و نینوا کے تمام اختیارات تمہارے قبضے میں ہیں، ان کے کھنڈرات پر بھی تمہارا سکہ جاری ہے، اقتدار کا تازیانہ تمہارے پاس ہے، قوت و طاقت، غلبہ و تسلط، فوج و سپاہ، لشکر و رعایا سب تمہاری حکمرانی میں ہے۔ اسی نشہ اقتدار میں سرمست ہو کر نمرود نے تمرد و شر کسی کی، ظلم ستم اور کفر و عدوان کا ایک نیا باب شروع کیا۔ غریبوں کے خون سے نشد کا ساغر احمری تیار ہونے لگا، رایا کی جھوپڑیاں اجاڑ کر شاہی محل سرا تعمیر ہونے لگی، اور اس نے سوچا کہ میرے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں، قوت و طاقت میرے ادنا غلام ہے۔ لیکن جب فیصلہ خداوندی ہوا اور وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کا اصول سامنے آیا تو نمرود اتنا بے حقیقت ہو کر مرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک مچھر مسلط کیا اور اس ایک مچھر نے اس کا کام کر ڈالا، فنا کے گھاٹ اتار دیا اور اس کی حکومت کے نقوش بھی باقی نہ رہے۔ فرعون نے سر ابھارا، فرعونیت اور طاغوتیت کے نتیجے میں حق سے ٹکر لی، خدا سے پنجہ آزمائی شروع کی، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، اسے عجب و غرور کے نتیجہ اور اقتدار و طاقت کے نشے میں بنی اسرائیل کے ساتھ ناروا سلوک کرنا شروع کیا، انہیں طرح طرح سے ستایا جانے لگا، پیدا ہوتے ہوئے ان کے نرینوں بچوں کا قتل عام ہونے لگا، ممتا کے آغوش سے ان کے جگر پاروں کو چھین کر انہی کے سامنے خنجر و تلوار کی نوک پر ہوا میں اچھالا جاتا اور پھر انہیں دو ٹکڑے کر کر ان کے آغوش میں دے دیا جاتا۔ فرعون نے سوچا کہ وقت کی طاقت تیرے پاس ہے، وقت کی طاقت تیرے پاس ہے، دریائے نیل پر تیری حکمرانی ہے، مصر کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، ساداب کھیتیاں اور سبز ہزار پھلواریاں تیرے تصرف میں ہیں، ختم و حشم، جاؤ منصب نوکر و چاکر، دولت و ثروت تیرے ادنا حاصل ہے، آسمان مصر کی گردن تیرے آگے جھکی ہوئی ہے۔ لیکن دوستو، جب اس کی بھی باری آئی، خدا کے حکم سے ضرب عیسائی موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کام کر ڈالا تو وہ بحر قلزم میں اس طرح غرقاب ہوا کہ اسے کوئی رونے والا بھی میسر نہ ہوا، تاج و تخت سے دور، حکومت و سلطنت سے الگ اور عزہ و قیوہ سے تنا بے حقیقت ہو کر ختم ہوا، کسی کو اپنی حکمرانی میں کسی کو اپنی بے بسی کی داستہ سنا بھی نہ سکا، اور آن کے آن میں ان کے اقتدار کا شاخسانہ ٹوٹ پھوٹ کر خاک میں مل گیا۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔
محترم حضرات، 6 صدی عیسوی میں صحرائے عرب سے ایک قوم اٹھی جس نے بہت سے تھوڑے وقت میں قیصر و کسریٰ کے پرخچے اڑا دیے، روم امپائر کا خاتمہ کر دیا، ایرانی تمدن و تہذیب کو بدل ڈالا، ایک عظیم خطہ کے کلچر و ثقافت کو اسلامی کلچر و ثقافت میں تبدیل کر دیا۔ دنیا نے اس ثقافت اور اس عظیم انقلاب میں امن و عشری، اقتدار و قیام اور حکمرانی اور جہاں کے اوصاف دیکھے، ان میں زبردست اخلاق، قوت، روحانی طاقت اور انسانیت کی تعمیر کا جذبہ پایا۔ نہیں بلکہ ان کے کشکول میں ایک لاحیہ عمل، ایک ضابطہ حیات اور انسانی زندگی کے ایسے اصول پائے جو ہر تغیر پذیر زمانے کا ساتھ دے سکتی ہے۔ انہیں جاہ و منصب سے واسطہ نہیں، نہ اختیار و صلے کی تمنا، ان کا مقصد صرف اور صرف مخلوق کے خالق سے معرفت کرانا تھا، بندوں کو خدا سے ملانا تھا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنا تھا، لیکن جب یہ قوم بھی ان اصولوں سے منحرف ہو گئی، وہ تعمیر انسانیت کا جذبہ ختم ہو گیا، تو اقبال نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کا نام بھی زوال پذیر قوموں کے فہرست میں آنے لگا۔ غمگسار ملت حضرت اقبال مرحوم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا تھا: اے لا الہ کے وارث باقی نہیں تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں تجھ میں، گفتار دلبرانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا وہ تیرا جذبے قلندرانہ۔ حضرات، بھلا کسے یقین نہیں تھا کہ اس جزیرہ عرب اس پہ آب ہو گیا اور سنسان صحرے سے نور و معرفت کے چشمے ابلیں گے، روحانی ارتقاء اور سیاسی رسوخ کی بدولت دنیا کی عظیم ترین سلطنتیں ان کے آگے سر نگو ہوں گی۔ اور کسے گمان تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ شفقت و دل سوزی کے پیکر، رقت و نرمی کے مظہر، بغاوتوں کے ہجوم میں ہوں گے، ان کے باوجود ایک ہی دن میں 11 لشکر روانہ کر سکیں گے جو باغیوں کے تادیب، بد دماغوں کے تنبیہ، شرکسوں کے سرجنس اور ارتداد پسندوں کے سر کو بھی کریں گے۔ ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ میں انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ماشاء اللہ، یہ عزیزم محمد شہزاد سلمو تھے جو مسلمانوں کے عروج و زوال کو عنوان سے بیان کر رہے تھے۔